میں چاہوں گا آپ سب جانتے ہیں کہ یہاں پر ہم نے سیریز سٹارٹ کی ہوئی ہے ڈیوائن لو، اللہ ہی محبت، خدا کی ذات کے اندر جو محبت ہے اس کے تعلق سے ہم سیکھ رہے ہیں۔ تو اس کا جو آج کا سمر ہوگا آل تھنگس گڈ فار لورز، سب چیزیں محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی۔ تو بڑا خوبصورت سرمن ہے، سب چیزیں محبت رکھنے والوں کے لیے کیا کرتی ہیں؟ بھلائی پیدا کرتی ہیں۔ تو اس کلام کو، آج کی کلام کو سنیں گے۔ تو آج کی تلاوت خداوند کے کلام میں سے پڑھی جائے گی۔ خداوند کے کلام میں سے میرے ساتھ نکالیے رومیو 8واں باب اور اس کی 28 آیت خداوند کے کلام میں سے۔ اور ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں، یعنی ان کے لیے جو خدا کے ارادے کے موافق بھلائے گئے ہیں، کیونکہ جن کو اس نے پہلے سے جانا ان کو پہلے سے مقرر بھی کیا کہ اس کے بیٹے کے ہم شکل ہوں، تاکہ وہ بہت سارے بھائیوں میں پلوٹا ٹھہرے۔ اور ایک ریفرنس خداوند کے کلام سے رومیو 8واں باب کی 18ویں آیت لکھا ہے، کیونکہ میری دانش میں اس زمانہ کے دکھ درد اس لائق نہیں کہ اس جلال کے مقابل ہو سکے جو ہم پر ظاہر ہونے والا ہے، کیونکہ مخلوقات کمال سے خدا کے بیٹوں کے ظاہر ہونے کی راہ دیکھتی ہے، اس لیے کہ مخلوقات باطنیت کے اختیار میں کر دی گئی ہے۔ لہذا ایک آخری ریفرنس خداوند کے کلام سے دیکھیے، پہلا کرنتھیوں 2واں باب اس کی 9ویں آیت خداوند کے کلام میں سے، بلکہ جیسا لکھا ہے ویسا ہی ہوا ہے کہ جو چیزیں نہ آنکھوں نے دیکھی، پڑھیے، نہ کانوں نے سنی، نہ آدمی کے دل میں آئی، وہ سب خدا نے اپنے محبت رکھنے والوں کے لیے تیار کر دی۔ خداوند کے پاک کلام کی پڑھے سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ شکریہ سر بھائی۔ میں چاہوں گا کہ ہم پاک روح کے لیے، روح القدس کے لیے زوردار تالیاں بجا کر پاک روح کو ویلکم کریں گے۔ ہاللویا، 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 پریز گاڈ۔ تو خداوند کے کلام میں سے all things good and lovers، سب چیزوں میں، سب چیزیں محبت رکھنے والوں کے لیے کیا کرتی ہیں؟ بھلائی پیدا کرتی ہیں۔ تو آج ہم بھلائی کے تعلق سے سیکھیں گے، محبت کے تعلق سے سیکھیں گے کہ دنیا کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں وہ کیا کرتی ہیں؟ ایمانداروں کے لیے، بلیور لوگوں کے لیے، مقدس لوگوں کے لیے کیا کرتی ہیں؟ بھلائی پیدا کرتی ہیں۔ اور خداوند کے کلام کے اندر لکھا ہے کہ خدا کے لوگ، یہ خدا کے لوگوں سے میں کلام کر رہا ہوں، دنیا دار لوگوں کی بات نہیں کر رہا، یہ خدا کے لوگوں کے لیے بات ہے۔ اور خداوند کے کلام کے اندر جب ہم نے حوالہ پڑھا ہے کہ لیکن ہر چیز کو، خداوند کے کلام میں 28 آئے، اور ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر کیا کرتی ہیں؟ خداوند سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں۔ آگے پڑھیے، یعنی ان کے لیے جو خدا کے ارادے کے مطابق موافق بلائے گئے ہیں، جو اس کے ارادے کے موافق کیا ہوئے ہیں؟ گئے ہیں، بلائے گئے ہیں، جو اس کے ارادے کے مطابق، جو اس کے لاپالک بیٹے بیٹیاں ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں، جو مسیح کے ہم شکل ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں۔ ہم شکل کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا چہرہ ہی سیم، اس کا مطلب ایٹیٹیوڈ، اس کی خوبیاں خدا کی، تاکہ ہماری زندگیوں سے اس کی خوبیاں ظاہر ہوں۔ تو خداوند کے کلام لکھا ہے ایمانداروں کے لیے، اور جو اس کے ارادے کے مطابق بلائے گئے ہیں، جو اس کے لے پالک بیٹے بیٹیاں ہیں، جو ایماندار ہے، بلیور ہے، مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، ان کے لیے کہا گیا کہ سب چیزیں مل کر ایمانداروں کے لیے، مقدس لوگوں کے لیے کیا کرتی ہیں؟ بھلائی پیدا کرتی ہیں۔ مگر آج انسان پر ہم غور کرتے ہیں، ایمانداروں کی زندگیوں پہ، کہ ایمانداروں پر جب حالات چینج ہوتے ہیں، حالات جب پٹی مارتے ہیں، جب مشکلات آتی ہیں، دکھ آتے ہیں، تو انسان چیخ اٹھتا ہے کہ ایک ایماندار کے ساتھ ایسا ہو، میں تو خدا کے ساتھ صحیح چل رہا ہوں، مگر میرے ساتھ ہی یہ کیوں ہو رہا ہے؟ جب مشکلات آتی ہے، پیسے کی کمی آتی ہے، کوئی نقصان ہوتا ہے، کوئی بیمار ہو جاتا ہے، کوئی مشکل کے اندر چلا جاتا ہے، سفرنگ کے اندر چلا جاتا ہے، مشکلات کے اندر چلا جاتا ہے، تو وہ چیخنا شروع کر دیتا ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے، وہ کتا جاتا ہے۔ کبھی یسوع مسیح بھی دکھوں سے گھبرائے، وہ گھبرا جاتا ہے، انسان کیا گھبرا جاتا ہے۔ کیا خداوند کے کلام لکھا ہے یسوع مسیح بھی تھکا ان مشکلات سے، پولس رسول بھی تھکا۔ یوسف کی زندگی کو دیکھیں کہ یوسف پر اس قدر دکھ آئے، کیا وہ بھی ان حالاتوں سے تھکا؟ لکھا ہے یہ حالات ایمانداروں کے لیے بھلائی پیدا کر رہے ہوتے ہیں۔ ایمانداروں کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ آپ کہتے ہیں یار کیسے یہ ایماندار ہیں؟
جس کو ایک ایماندار ایک خادم 15 سال 30 سال وہ جیل کے اندر ہے، یہ کیسے حالات ہیں؟ مگر انہوں نے ان حالاتوں کے اندر بھی لکھا ہے کہ خداوند کے نام کو مبارک کریں، کیونکہ وہ جانتے تھے۔ اس لیے پولس کہتا ہے ہم جانتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں، وہ کہتا ہے ہم جانتے ہیں، ہم سب کی کیا کرتے ہیں؟ جانتے ہیں کہ خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے کیا ہے؟ یہ حالات بھلائی پیدا کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ میں بتا رہا ہوں کہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے ان سے تھکنا نہیں، ہمیں ان پریشانیوں سے، ان حالاتوں سے پریشان نہیں ہونا، ہمیں ان سے مایوس نہیں ہونا کہ یہ حالات پتہ نہیں مجھے ہمیں ڈبو دیں گے۔ لکھا ہے پانی تمہیں ڈبونے نہ پائے گا، بولیے ہاللیلویا، آمین۔ پانی، سمندر، دریا آپ کو ڈبونے نہیں پائیں گے، کیونکہ ایمانداروں کے لیے یہ حالات لکھا ہے بھلائی پیدا کرتے ہیں۔ یہ حالات ہم کہتے ہیں دنیا کے اندر کتنے دنیا کے اندر حالات خراب ہو جاتے ہیں، ایمانداروں پر آزارسانی آتی ہے، دکھ آتے ہیں، اور آج کل تو اس قدر حالات خراب ہو رہے ہیں نا، آپ دیکھیں چرچز کو جلایا جا رہا ہے، آپ دیکھیے تو آپ دیکھیے کہ اس طرح کے حالات ہیں، مگر ہم سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، خدا پتہ نہیں کہاں چھپا ہوا ہے۔ بھائیو خدا موجود ہے، اس کے فرشتے بھی ہماری مدد کے لیے موجود ہیں، مگر خدا کیا کر رہا ہے؟ اپنے لوگوں کے لیے بھلائی پیدا کر رہا ہے۔ یہ بھلائی ان لوگوں کے لیے ہوں گے جو ایماندار ہیں، ان لوگوں کے لیے ہوں گے جو اس کے اصل سے پلان کے اندر بھلائے گئے ہیں، اس کے پلان کے منصوبے کے اندر ہیں، اس کے اللہ پالک بیٹے بیٹیاں ہیں، اس کی ورشپ کرنے والے ہیں۔ لکھا ہے جو ورشپ کرنے والے ہیں ان کے لیے حالات کیسے ہوں گے؟ لکھا ہے ایمانداروں کے لیے، ایماندار جو خدا سے محبت کرنے والے ہیں ان کے لیے یہ حالات کیا کرتے ہیں؟ بھلائی پیدا کرتے ہیں۔ ان کے لیے حالات کیا کرتے ہیں؟ ہو سکتا ہے گھر کے اندر بے روزگاری ہو، جاب آپ کو اچھی نہ مل رہی ہو سکتا ہے گھروں کے اندر روپے پیسے کی کمی ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی پہ بیماری آئی ہوئی ہے، تو مت گھبرائیں، کبھی نہ گھبرائیں، کیونکہ یہ حالات ایمانداروں کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ بھلائی پیدا کر رہے ہیں، اچھائی پیدا کر رہے ہیں۔ ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم پس رہے ہیں، ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم دکھ کے اندر ہیں، ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم مشکلات کے اندر ہیں، مگر خدا ان حالاتوں کو بدل کر آپ کے لیے کیا کر رہا ہے؟ بھلائی پیدا کر رہا ہے۔ بولیے آپ کو کیا کر رہا ہے؟ بھلائی کے اندر لے کر آ رہا ہے۔ یوسف کو دیکھیے، خداوند کے کلام میں لکھا ہے یوسف جو تھا وہ کیا دیکھتا تھا؟ خواب دیکھتا تھا۔ کیا دیکھتا تھا؟ ڈریم۔ وہ کہتا ہے میں ستاروں کے اندر اپنے اندر دیکھتا تھا، اپنے آپ کو ستاروں میں دیکھتا تھا، چاند میں دیکھتا تھا کہ ہر شخص مجھے کیا کر رہا ہے؟ سجدہ کر رہا ہے، یعنی میں ان میں سرفرازی پا رہا ہوں۔ تو اتنے بڑے خواب دیکھنے والا شخص، اتنی رویا رکھنے والا شخص، دیکھیں خداوند کے کلام نے کہا 13 سال تک وہ غلامی کے اندر قید میں رہا، مگر وہ تھکا نہیں ہے، خداوند یہوہ کی پرستش کرتا تھا۔ اس کے بھائیوں نے اسے مارا، بیچا، لکھا ہے کنویں میں بھی گرا دیا۔ بھائی جو خواب دیکھ رہا ہے میں بادشاہ ہوں گا، حکمران ہوں گا، کنگ ہوں گا، تمام دنیا پر میرا سکہ چلے گا، میری بات چلے گی، اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ دیکھیے اس کو لکھا ہے کنویں کے اندر گرا دیا گیا، پھر نکال کر بیچ دیا گیا، اور لکھا ہے وہاں پر جب گیا ہے مصر کے اندر تو لکھا ہے 13 سال تک قید میں رہا۔ وہاں پر 13 سال تک کہاں رہا؟ وہ اکتا جاتا نہیں، اکتایا۔ 13 سال تک قید میں رہ کر بھائیو خداوند کی پرستش کرتا تھا، خاموشی کے ساتھ، کوئی وہاں ویلا نہیں اس نے کیا۔ آج تو ہمارے پاس آج ایک وقت کی روٹی نہ ملے تو ہم وہاں ویلا ڈال دیتے ہیں نا، شور و غل گھر کے اندر مچا دیتے ہیں، پیسے نہیں نا تو پھر آپ گھر کے اندر میاں بیوی کی لڑائی رہتی ہے۔ یعنی کہ آپ دیکھیں یوسف کی زندگی سے دیکھیں، یہ حالات ایمانداروں کے لیے بھائیو بدل جاتے ہیں، حالات تبدیل ہو جاتے ہیں، خدا ان کو اچھائی کی طرف لے کے جا رہا ہوتا ہے، ہمیں نہیں پتا۔ شرط یہ ہے کہ ہم اس کے ارادے کے مطابق بلائے گئے لوگ ہیں، شرط یہ ہے کہ ہم ایماندار ہیں، اس کے بیٹے بیٹیاں ہیں، نیک پالک بیٹے بیٹیاں ہیں، آمین، مسیح کے ہم شکل ہیں، اس کے ایٹریبیوٹ کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں، اس کے ہم شکل ہیں، تبھی خدا کیا کرے گا؟ ہمارے لیے بھلائی پیدا کرے گا۔ کیا ہے؟ یہ تمام حالات مل کر ایمانداروں کے لیے، مقدس لوگوں کے لیے کیا کرتے ہیں؟ بھلائی پیدا کرتے ہیں۔ یوسف کی زندگی میں 13 سال قید کے اندر بھائیوں کی نفرت، اپنوں کی نفرت، بدی کا الزام لگ گیا، بدکاری نہیں کی پھر بھی اس پر الزام لگ گیا، 13 سال تک قید کے اندر رہا۔ اس لیے پولس رسول کہتا ہے، پولس رسول کی حالت بھی دیکھیے، وہ بھی قید کے اندر پکڑا گیا، مگر وہ کہتا ہے ہم قید ہیں، ہمارے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں، مگر خدا کا کلام
قید نہیں ہے. آئیے خدا کے جلال کے لیے ہاللویا. وہ آزادی کے ساتھ خدا کے کلام کو قید کی حالت میں بھیڑیاں لگی ہوئی ہیں خداوند کی ورشپ کر رہے ہیں. آپ دیکھیے ان کو کاٹ کے اندر رکھا گیا ہے, جیل کے اندر کاٹ تھے, ادھر بھی بیڑیاں لگی, ادھر بھی پاؤں میں کے اندر بھی مار مار کر حالت بری کی ہوئی ہے مسیح کی خاطر. مگر لکھا رات کے پہر میں لکھا وہ ورشپ کر رہے تھے یہوہ کی, کرائسٹ کی پرستش کر گیت گا رہے تھے. لکھا جب گیت گا رہے تھے حالات بدل گئے. لکھا بیڑیاں ٹوٹ گئی, بندن ٹوٹ گئے, جیل خانہ ہل گیا, تالے ٹوٹ گئے. ہاللویا. اور دیکھیے بھائیوں ان حالاتوں کے اندر بھی ایک ایماندار بلیور کے لیے بھائی بھلائی پیدا کر رہا خدا. قیدی لوگ بھی بچ گئے. اور لکھا ہے وہاں کا جو دروگا تھا نا مین بندہ جیل کا, انہیں بھی یسوع نے قبول کر لیا. آئیے زور دے پڑھ جائے ہاللویا ہاللویا. لکھا ہے یوسف غلامی میں بیچا گیا, 13 سال قید میں رہا اور خداوند کے کلام لکھا ہے خداوند کی ورشپ کر رہا تھا. وہ جانتا تھا یہ حالات میرے لیے بدل جائیں گے کیونکہ میں خداوند کا بندہ ہوں. وہ اکا نہیں, وہ تھکا نہیں ہے, وہ خداوند کی بندگی کرتا رہا. اور خداوند کے کلام لکھا دیکھتے دیکھتے لکھا وہ مصر کا حاکم بنا دیا گیا. ہاللویا. اس کا آرڈر چلتا تھا مصر کے اندر. اس قدر وہ قوم تھی پوری دنیا کے اندر, مصر کی جو حکومت تھی وہاں پر اگر کسی کی بات مانی جاتی تو وہ یوسف تھی. ہاللویا. اب دیکھیے وہ خداوند کی ورشپ کرنے والے لوگ تھے. اس لیے خداوند کے کلام میں لکھا ہے سب چیزیں محبت رکھنے والوں کے لیے کیا کرتی ہیں, خدا سے محبت کے رکھنے والوں کے لیے, جن کے اندر ڈیوائن محبت ہے, جن کے اندر خدا جیسی محبت ہے, صبر ان کی زندگی میں پایا جاتا ہے. وہ جانتے ہیں یہ حالات ہمیں ڈبونے کے لیے نہیں ہے پانیوں کے اندر, یہ تو ہمیں کیا کرنے بچانے والے حالات ہیں, یہ تمہارے لیے بھلائی پیدا کرنے والے ہیں, یہ تمہارے لیے اچھائی پیدا کرنے والے ہیں. ان کے لیے حالات بدل جاتے ہیں. آپ لوگوں کے لیے بھی حالات بدل جائیں گے اگر آپ مشکل کے اندر ہیں, دکھوں کے اندر. ایوب کو دیکھیے, خداوند کے کلام میں لکھا ہے ایوب بھی جانتا تھا. اس لیے پولس رسول یہاں پر کیا کہتا ہے, ہم جانتے ہیں. ان کو پتا ہے, اس طرح میں اور آپ بھی جانتے ہیں کہ ایمانداروں کی محبت رکھنے والوں جو خدا سے محبت کرتے ہیں ان کے لیے کیا محبت رکھنے والوں کے لیے کیا تمام حالات بھلائی پیدا کرتے ہیں. تو خدا بھلائی پیدا کر دیتا ہے, اس میں سے نیکی نکال لیتا ہے. ایوب کو دیکھیے, لکھا ایوب جیسا اس علاقہ کے اندر, اور کے علاقہ کے اندر لکھا کوئی راس باز شخص نہیں تھا. بڑی دولت تھی اس کے پاس, گھر بار تھے, جانور تھے, بزنس بڑا ہوا تھا, نوکر چاکر تھے اس کے پاس. اور خداوند کے کلام میں لکھا ہے کچھ بھی نہیں رہا. لکھا گھر کے اندر اس کے بچے بیٹھے ہوئے تھے, لکھا چھت گری اور وہ گھر بھی گر گیا اور بچے بھی مر گئے. جتنے اس کے خداوند کے کلام کے اندر لکھا جتنے ان کے جانور تھے, بزنس تھا, وہ سب ختم, فنش, دوسرے لے گئے. اور بچے بھی مر گئے, بزنس بھی ختم ہو گیا, دولت بھی جاتی رہی, کچھ نہیں رہا. اور لکھا جسم بھی کیا ہوگی, اس پہ کیڑے آ گئے. جسم باڈی کے اندر کیا آ گئے, کیڑے. اور لکھا کیڑے آ گئے تو پھر تھکا نہیں ہے. حالانکہ اس کی بیوی تھک گئی, وہ کہتی چھوڑ اس خدا کو جس نے تجھے ان حالاتوں کے اندر ڈال دیا ہے, چھوڑ یہوہ خدا کو اور اس کے نام کی تکفیر کر دے, کفر بول دے اس خدا کے خلاف. اس نے تیری حالت یہ کر دی, تیرا بزنس, تیرے بچوں کو ختم کر دیا, گھر بار گر گیا, سب جسم میں کیڑے پڑ گئے ہیں, بیماری کے اندر تو بیماری کے اندر پڑا ہوا ہے, چھوڑ دے اس خدا کو. اس نے تو نادان عورتوں کی سی باتیں کرتی ہیں, ہم خدا سے سکھ پاتے ہیں تو دکھ نہ پائیں. جو تو سکھ ہوتا ہے, بڑے اچھے حالات ہوتے ہیں, بڑا کہ ہر چیز کر رہے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں, مگر جب دکھ آتے ہیں تو پھر ہم اکتا جاتے ہیں, تھک جاتے ہیں. خدا کہتا ہے ایمانداروں کے لیے تسلی کی بات کہ یہ خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے کیا ہو جائیں گی, بھلائی ہو جائے گی. خدا بھلائی پیدا کر دے گا. آپ دیکھیے کہ ایوب کی زندگی میں بھلائی پیدا کی یا نہیں کی, صبر کے ساتھ اس نے سب کچھ برداشت کیا. اور لکھا دیکھتے دیکھتے لکھا جو ایک چیز تھی خدا نے اسے ڈبل کر کے واپس کیا. آئیے اس بات کی ضرورت ہے. ہاللویا. خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے خدا کیا کرتے ہیں, راتوں کو کے اندر بھلائی پیدا کرتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں یہ چرچ جلائے جا رہے ہیں, دنیا کے اندر ہم پر ظلم ہو رہا ہے, لوگ بدلتے جا رہے ہیں, تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, مگر خدا ان میں سے بھلائی پیدا کرے گا. انہی کو کھڑا کرے گا ہماری حفاظت کے لیے, انہی کو کھڑا کرے گا, وہ ہمیں روٹی دیں گے, ہمیں ہر چیز دیں گے. تو بھائیو خدا بھلائی پیدا کر دیتا ہے. آپ سب مل کر غیر قوموں کے اندر ہی کام کرتے ہیں نا,
तो खुदा ने उनको भाई हमारी भलाई के लिए खड़ा किया हुआ है। बोलिए आमीन। भाई वो ना चाहते हुए भी खुदा उनसे करवाता है, क्योंकि खुदा भलाई पैदा करना जानता है इन हालातों के लिए। हम खुदा से मोहब्बत करते हैं, इसलिए खुदा उनके कलाम में क्या है, मोहब्बत रखने वालों के लिए खुदा क्या करता है, इन हालातों को भलाई में बदल देता है। अय्यूब को तो लिखा खुदा ने फिर भलाई के अंदर कर दिया। आप देखिए अय्यूब कितना अमीर था, खुदा ने बदल कर रख दिया उसे। जब आया मुश्किल आई, थका नहीं है, खुदावन की वर्शिप की, उसने शुक्र किया, खुदा ने बहाल कर दिया उसे, डबल करके बरकत दी। भाई दुख आता है, सुख आता है, आपको इक्वल खुदा के साथ चलना है, कामियत के अंदर होकर खुदा के साथ चलना है, क्योंकि आप खुदा के इरादे के मुताबिक बुलाए गए हैं। खुदा के लिए बालक बेटे बेटियां हैं। बोलिए आमीन। तो खुदा की हम शक्ल हैं, इसलिए भाइयों ये हालात हमें, हमारे लिए कुछ नहीं हमें कर सकते, क्योंकि खुदा हमारे साथ है, क्योंकि खुदा इन हालातों को बदल देगा, खुदा इन हालातों को चेंज करता है, वो करना जानता है। और आप देखिए पौलुस रसूल को देखिए, खुदावंद के कलाम के अंदर लिखा है पौलुस रसूल की लाइफ, पौलुस रसूल की जिंदगी से वाकिफ है आप सब। लिखा है उसको इतना मसीह की खातिर मारा गया। वो कहता है 5 दफा मुझे कम 40 कोड़े लगे हैं मसीह की खातिर। हालांकि अपने दौर का बड़ा स्कॉलर था, बड़ा अमीर रिच आदमी था भाई, मगर जब हालात उसके पर आए तो फिर उसने डट कर मुकाबला किया, मसीह की खातिर कोड़े भी खाए। और लिखा है उसने 3 बार बीमारी आ गई तो 3 बार खुदा से इल्तिजा की, खुदा मुझे शफा दे दे इस कमजोरी से। नहीं, खुदा ने शफा दी नहीं दी, मर्दे दम तक उन्हें शफा नहीं मिली। खुदा ने कहा मेरा फजल तेरे लिए चले ना लाता जी चल। कहता तंगी के अंदर उसके पास तो पोशाक तक नहीं था, हमारे पास 2-2, 3-3 पोशाक है ना, कितने कपड़े पहन कर आते हैं। वो अपने शागिर्द तिमोथी से कहता है कि जब तू आए उधर से तो मेरा चोगा फलां शख्स के पास पड़ा है, वो लेते आ। अब देखिए उनके पास पहनने को कपड़े भी नहीं थे, बिल्कुल सादा लोग। हालात इस कदर टफ थे, मसीह की खातिर कोड़े पड़े हुए थे, मारे पड़ी हुई थी, चला भी नहीं जाता था, मगर पूरी दुनिया के अंदर उन्होंने इंजील की बयानी की। हालेलुया, हालेलुया। लिहाजा खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए खुदा क्या करता है, भलाई पैदा करता है। वो कहता है तराज में, बीमारी में, मुश्किल में, तकलीफ में, डाकुओं के खतरे में, जहाज के खतरे में, लिखा है वो क्या है, खुदावन की इबादत करते रहे। वो थके नहीं हालातों से, हम थक जाते हैं जब मुश्किल आती है, बीमारी आती है, कहते हैं ये मेरे साथ ही चिमड़ी गई है बीमारी, हालात ठीक ही नहीं हो रहे, पैसे नहीं आ रहे, जॉब ही नहीं अच्छी मिल रही। भैया जो कुछ खुदा ने दिया ले लो, उसी पर कनायत करो। बाइबल के अंदर यही है। यूसुफ को देखिए, अय्यूब को देखिए, पौलुस को देखिए, खुदा के साथ प्रॉपर चले। हालांकि बड़े बड़े रिच आदमी थे, जब हालात ऐसे डाउन आए तो फिर भी खुदा के साथ रिज नहीं चले, मुंह से कुफर नहीं बोला, मुंह से कोई ऐसी बात नहीं निकली, क्योंकि वो जानते थे। बाइबल में क्या, हम जानते हैं कि खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए ये हालात क्या करते हैं, भलाई पैदा करते हैं। ये हालात क्या कर देते हैं, हम कहते हैं यार हमारे पैसे इतने डूब गए, हमारा इतना नुकसान हो गया, तो यार ये बन नहीं पा रहे, हमें चाहिए ये पैसे, खुदा किधर चला गया। भाई हमें नहीं, हम जानते हैं, ईमानदारों का ये ईमान है, हम जानते हैं कि खुदा उन हालातों में से भलाई पैदा करेगा, लेकिन खुदा के साथ चलना पड़ेगा। मैंने बताया यूसुफ जो था, देखिए 13 साल तो कैद में रहा, और उससे भी भाइयों ज्यादा अरसा तो वो वैसे इधर उधर ही रहा, प्रॉब्लम्स के अंदर, मुसीबतों के अंदर का शिकार रहा, मगर उन्होंने खुदावंद की बंदगी की, खुदा को छोड़ा नहीं है, बड़बड़ाए नहीं है, खिलाफ नहीं बोले खुदा के। जिन हालातों के अंदर भी खुदा ने रखा, वो खुदावंद के साथ चलते रहे, क्योंकि वो जानते थे, वो कहते हैं हम जानते हैं कि ये हालात मिलकर मोहब्बत रखने वालों के लिए क्या करते हैं, भलाई पैदा करते हैं। आपने इसलिए खुदा से मोहब्बत करते हैं, तो अल्लाही मोहब्बत अगर है, खुदा की आसमानी मोहब्बत है, तो फिर इन हालातों का मुकाबला करना है, वो खुदावंद की बंदगी करना छोड़ना नहीं। जिस तरह खुदा ने रखा है उसी तरह चलिए, रिजली तौर पर खुदा देखते देखते आपको सरफराज कर देगा, बुलंदियों पर ले जाएगा। आमीन। आइए अपने से कुछ कहेंगे, आंखें बंद करिए, आंखें बंद कीजिए।